خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا تب سے ہے۔ کیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے؟ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں فلسفے، سائنس، الہیات سب کے دلائل ہیں۔ ہاں، ایک بڑا دلچسپ مرکب ہے یہ۔ کائنات کیسے بنی؟ زندگی کیسے آئی؟ کیا یہ سب خود ہی ہو گیا؟ یہی وہ گہرے سوالات ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو مختلف خیالات ہیں نا ان ذرائع میں، ان کو سمجھا جائے، ان کے پیچھے کی منطق کیا ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیے، شاید کوئی حتمی جواب نہ ملے جو سب مان لیں۔ نہیں، وہ تو مشکل ہے۔ ہم بس دلائل کو دیکھیں گے، ان کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، منطق اور مشاہدے کی روشنی میں۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، سب سے بنیادی سوال، کیا کائنات کا ہونا ہی کسی خالق کی ضرورت بتاتا ہے؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس پر کئی کلاسیکی دلائل ہیں۔ ایک تو ہے کائناتی دلیل۔ ہاں، اولین سبب والی دلیل، وہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، وہ شروع ہوتی ہے ایک سادہ سی بات سے۔ ہمارے تجربے میں جو بھی چیز وجود میں آتی ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور کائنات، جیسا کہ سائنس بتاتی ہے، بگ بینگ تھیوری، فزکس، یہ بھی ایک وقت میں وجود میں آئی۔ جی ہاں۔ تو دلیل یہ ہے کہ پھر کائنات کا بھی کوئی سبب ہونا چاہیے، اور یہ سلسلہ کہیں تو رکے گا نا۔ اچھا۔ ایک ایسے پہلے سبب پر جو خود کسی سبب کا محتاج نہ ہو۔ اور وہی پہلا سبب؟ اسی کو خالق کہا جاتا ہے، خدا، وہ اولین غیر مسبب سبب۔ سننے میں تو یہ بہت سیدھی بات لگتی ہے، سبب اور مسبب کا سلسلہ۔ جی، لیکن فوراً ذہن میں وہ سوال آتا ہے جو ہمیشہ پوچھا جاتا ہے، اگر ہر چیز کا سبب ہے تو پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ بالکل، یہ ایک لازمی سوال ہے۔ اسے کس نے بنایا؟ دیکھیں، الہیات دان اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خدا کی جو نوعیت ہے وہ کائنات کی چیزوں جیسی نہیں۔ اچھا؟ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ کائنات اور اس کی چیزیں ممکن الوجود ہیں، مانے ان کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، وہ کسی اور وجہ سے ہے۔ ٹھیک۔ جبکہ خدا واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اس کی اپنی ذات کا حصہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اسے سبب کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا یہ مطلب ایک خاص رعایت نہیں دے رہے آپ خدا کو؟ ہاں، ناقدین یہی کہتے ہیں، وہ اسے خاص استدعاء، اسپیشل پلیڈنگ کہتے ہیں، کہ جو اصول سب پر لگا رہے ہیں وہ خدا پر نہیں لگا رہے؟ بالکل۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہ مان لیں کہ کائنات ہی ہمیشہ سے ہے، کسی نہ کسی شکل میں، یا بس ہے ایک بروٹ فیکٹ۔ تو یہ دلیل ہمیں ایک چوراہے پر لے آتی ہے، یا ازلی خدا یا ازلی کائنات؟ جی، بنیادی طور پر یہی انتخاب سامنے آتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی مشہور دلیل ہے ڈیزائن والی، کہ کائنات میں ایک ترتیب، ایک ڈیزائن نظر آتا ہے۔ جی، غائی دلیل یا ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ۔ اس کا کیا خلاصہ ہے؟ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کائنات، خاص طور پر جس طرح یہ زندگی کے لیے بالکل ٹھیک بنی ہوئی ہے نا، فائن ٹیوننگ جسے کہتے ہیں۔ بالکل، فائن ٹیوننگ، یہ محض اتفاق نہیں لگتی۔ فزکس کے جو بنیادی قوانین ہیں، جو کانسٹنٹس ہیں، کشش ثقل، ایٹمی قوتیں، وہ اتنے نازک توازن میں ہیں کہ ذرا سا فرق ہوتا تو زندگی، کم از کم ہمارے جیسے زندگی، ممکن ہی نہ ہوتی۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا کہ اگر کشش ثقل ذرا سی کمزور یا زیادہ ہوتی تو ستارے نہیں بن سکتے تھے، یا کائنات فوراً ہی پھیل کر ٹھنڈی ہو جاتی۔ جی بالکل۔ تو یہ جو اتنی باریک بینی سے توازن ہے، یہ لگتا ہے کہ کسی ذہین ہستی نے قائم کیا ہے، کسی ڈیزائنر نے۔ اور وہ راجر پینروز کا حساب بھی تو ہے کہ اتنے منظم آغاز کا امکان کتنا کم تھا۔ ہاں، وہ عدد تو ناقابل تصور حد تک چھوٹا ہے، 1 کے بعد 123 صفر۔ تو عام فہم تو یہی کہتی ہے کہ بھئی اتنی پرفیکٹ چیز خود کیسے بن گئی؟ جی، اس کی اپیل بہت مضبوط ہے، لیکن یہاں بھی متبادل وضاحتیں۔ اچھا، کیا ہے وہ؟ ایک تو ہے ملٹی ورس کا نظریہ، یعنی کثیر کائناتیں، کہ بہت ساری کائناتیں ہیں۔ جی، لاتعداد، اور ہر ایک میں فزکس کے قوانین، وہ کانسٹنٹس مختلف ہیں۔ تو پھر لازمی ہے کہ کچھ کائناتیں ایسی بھی ہوں گی جن میں زندگی ممکن ہو۔ اتفاق سے ہم ایک ایسی ہی کائنات میں ہیں۔ تو مطلب یہ کوئی ڈیزائن نہیں، بس ہم خوش قسمت ہیں کہ صحیح والی کائنات میں پیدا ہو گئے۔ ہاں، اسے اینتھروپک اصول بھی کہتے ہیں، کہ کائنات ایسی اس لیے دکھتی ہے کیونکہ اگر نہ ہوتی
تو ہم اسے دیکھنے والے ہی موجود نہ ہوتے۔ صحیح، تو یہ فائن ٹیوننگ کو ایک طرح سے مشاہداتی ضرورت بنا دیتا ہے۔ جی، یا شماریاتی ناگزیریت اگر لاتعداد کائناتیں ہوں۔ اچھا، ایک تیسری دلیل بھی تو ہے اخلاقیات کے بارے میں۔ جی، اخلاقی دلیل، مورل آرگیومنٹ۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ انسانوں میں چاہے وہ کہیں بھی ہوں، کیسی ہی ثقافت ہو، کچھ بنیادی اخلاقی احساسات مشترک ہیں۔ جیسے انصاف اچھا ہے، بے وجہ کسی کو تکلیف دینا غلط ہے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ یہ جو صحیح اور غلط کا ایک معروضی آبجیکٹو احساس ہے۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے، ضمیر جسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو دلیل یہ ہے کہ اگر اخلاقیات صرف ہماری پسند ناپسند یا معاشرے کی ایجاد ہوتے ہیں تو یہ عالمگیر اور اتنی گہری کیوں ہیں؟ یہ معروضی اخلاقی قوانین ایک ماورائی قانون دینے والے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی خدا۔ یہ دلیل بھی کافی دل کو لگتی ہے، لیکن کیا اس کی بھی کوئی اور وضاحت ہے فطرت پسندانہ؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ ارتقائی نفسیات ایوولوشنری سائیکالوجی والے کہتے ہیں کہ اخلاقی رویے جیسے تعاون، ہمدردی، یہ گروپ کی بقا کے لیے ضروری تھے۔ اچھا، مطلب یہ سروائیول کے لیے فائدہ مند تھے۔ جی، تو قدرتی انتخاب نے انہیں ہمارے اندر پختہ کر دیا۔ یہ سماجی معاہدے، سوشل کانٹریکٹ کا بھی حصہ ہیں کہ مل جل کر رہنے کے لیے کچھ اصول ضروری ہیں۔ تو یہ الہی نہیں بلکہ حیاتی اور سماجی ہیں۔ فطرت پسندانہ نقطہ نظر یہی ہے، اور پھر وہ یوتھی فرو کا مخمصہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ سوال ہے کہ کیا کوئی چیز اس لیے اچھی ہے کہ خدا نے حکم دیا، یا خدا نے اس لیے حکم دیا کہ وہ چیز خود ہی اچھی ہے؟ یہ تو پھنسانے والا سوال ہے۔ جی، دونوں صورتوں میں مزید سوال پیدا ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خالق کے حق میں دلائل ہیں۔ پہلا سبب ڈیزائن، اخلاقیات، لیکن ہر ایک کے جواب میں کچھ سنجیدہ متبادل وضاحتیں بھی موجود ہیں۔ بالکل، کوئی بھی دلیل ایسی نہیں جو بحث ختم کر دے۔ اچھا، اب ذرا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ فطرت خود کر سکتی ہے اپنے بل بوتے پر؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ زندگی، یہ پیچیدگی، کیا یہ خود بخود آ سکتی ہے؟ اور یہ جو قوانین ہیں فطرت کے جن کے مطابق سب چل رہا ہے، یہ کہاں سے آئے؟ جی، یہ دونوں جڑے ہوئے سوال ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ خود بخود سے مراد کیا ہے۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے تو کوئی چیز عدم سے، یعنی کچھ نہیں سے خود بخود نہیں آ سکتی۔ ایکس نہیلو نہیل فٹ۔ صحیح، کسی بنانے والے کی ضرورت ہے۔ جی، جبکہ فطرت پسند جب خود بخود کہتے ہیں تو ان کی مراد ہوتی ہے قدرتی عوامل سے، بغیر کسی بیرونی رہنمائی کے، جو فزکس اور کیمسٹری کے قوانین کے تحت کام کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ قانون کہاں سے آئے؟ کشش ثقل کا قانون، تھرمو ڈائنامکس کے قانون، یہ کیوں ہیں؟ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جدید سائنس اور فلسفے کا ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ اس کا کوئی جواب نہیں؟ حتمی جواب تو شاید نہیں۔ کئی خیالات ہیں۔ مذہبی زاویے سے یہ خدا کی قائم کردہ ترتیب ہے، اس کی مرضی کا اظہار۔ ٹھیک۔ فطری پسندانہ زاویے سے ہو سکتا ہے یہ بس کائنات کی بنیادی خصوصیات ہوں، بروٹ فیکٹس بس ہیں، ان کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ بس ہے؟ ہاں، مطلب ان سے پیچھے کوئی اور گہری حقیقت نہیں ہے، یا شاید یہ کسی گہری ریاضیاتی ساخت سے نکلتے ہیں۔ اچھا۔ یا پھر وہی ملٹی ورس والی بات کہ ہماری کائنات کے قوانین اتفاقاً ایسے ہیں۔ اور فزکس میں وہ توازن، سیمیٹریز والی بات۔ جی، نوئتھر کا نظریہ ہے کہ بہت سے قوانین بنیادی توازن سے جڑے ہیں، لیکن پھر سوال وہیں آ جاتا ہے کہ یہ توازن کیوں ہے؟ تو قانونوں کا ماخذ ایک طرح سے ابھی تک کھلا سوال ہے، کہہ سکتے ہیں۔ ابایوجینیسس؟ سائنس کا جو موجودہ اتفاق رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہاں، یہ ممکن لگتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، زمین کی ابتدائی حالتوں میں صحیح کیمیکلز تھے، توانائی تھی، تو سادہ غیر نامیاتی چیزوں سے آہستہ آہستہ پیچیدہ نامیاتی مالیکیول بنے، جیسے ملر یورے تجربے نے دکھایا تھا، امینو ایسڈز بن سکتے ہیں۔ ہاں، وہ تو لیب میں کیا تھا۔ جی، پھر شاید RNA جیسے مالیکیول بنے جو اپنی کاپی خود بنا سکتے تھے، کیمیائی عمل تیز کر سکتے تھے۔ RNA ورلڈ ہائپوتھیسس؟ بالکل۔ پھر ان کے گرد جھلیاں بن گئیں اور پہلا سادہ خلیہ وجود میں آ گیا۔ لیکن یہ سب ثابت ہو چکا ہے؟ نہیں، پوری طرح نہیں۔ یہ بھی تحقیق کا ایک بہت فعال شعبہ ہے، اس کی ہر کڑی ابھی جوڑی نہیں گئی ہے، لیکن سائنسدان سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن نہیں، قدرتی قوانین کے اندر یہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک بار وہ پہلا خلیہ بن گیا تو پھر ارتقاء کا انجن چالو ہو گیا۔ قدرتی انتخاب،
म्यूटेशंस। अरबों सालों में वो सादा खलिया आज की तमाम तर जिंदगी में तब्दील हो गया। कुदरती इंतखाब, यानी जो माहौल के मुताबिक बेहतर था वो बच गया और बाकी खत्म हो गए। जी, और इसकी खुसूसियात अगली नस्ल में गईं। ये कोई रहनुमाई वाला अमल नहीं माना जाता, लेकिन ये बेतरतीब भी नहीं, ये माहौल के मुताबिक छांटी करता है। और फॉसिल रिकॉर्ड भी यही दिखाता है, सादा से पेचीदा की तरफ। अमूमी तौर पर जी हाँ, एक वाज़े रुझान नजर आता है। इस पर मजहबी फिक्र क्या कहती है? क्या वो इर्तिका को मानते हैं? इसमें मुख्तलिफ आरा हैं। बहुत से मानने वाले, जिन्हें थियस्टिक एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं, वो इर्तिका को खुदा का तरीका मानते हैं। अच्छा, कि खुदा ने इर्तिका के जरिए ही तख्लीक की? जी, कि उसने कानून बनाए, शुरू किया और फिर अमल को चलने दिया। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। हाँ, कुछ लोग खास तौर पर जो ज्यादा लफ्जी मतलब लेते हैं सहीफों का, वो इस पर एतराज करते हैं। किस बुनियाद पर? वो कहते हैं कि डीएनए में जो मालूमात हैं वो इतनी पेचीदा हैं कि खुद नहीं बन सकती, या कुछ हयातियाती मशीनें जैसे बैक्टीरिया का फ्लैजेलम। वो नाकाबिले तख्फीफ पेचीदगी वाली बात। जी, इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी, कि वो इतनी मरबूत हैं कि टुकड़ों में नहीं बन सकती, एक साथ ही बनी होंगी। ये डिजाइन की निशानी है। लेकिन इस पर साइंसदान मुत्तफिक नहीं। नहीं, इस पर बहुत बहस है। ज्यादातर साइंसदान समझते हैं कि इन चीजों की भी मरहलावार इर्तिकाई वजाहतें मुमकिन हैं। तो यहाँ भी मामला तयशुदा नहीं है। साइंस कहती है कुदरती अवामिल काम करते हैं, लेकिन क्या कोई पीछे था, ये सवाल बाकी है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक इस्तिलाह है खुद मुख्तार, ऑटोनोमस। इसका क्या मतलब है इस सारी बहस में? खुद मुख्तार यानी ऑटोनॉमस, अपने कानून के तहत चलने वाला। ठीक। साइंस और फलसफे में ये उन सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल होता है जो अपने अंदरूनी कवानीन के मुताबिक काम करते नजर आते हैं, बगैर किसी बैरूनी मुसलसल मुदाखलत के। जैसे एक खुलिया या एक इकोसिस्टम। जी हाँ, यह पूरी कायनात भी न्यूटन के बाद से एक क्लॉकवर्क यूनिवर्स की तरह। ये तस्वुर रोशन ख्याली के दौर में बहुत अहम हुआ। तो क्या इस बात पर कोई झगड़ा है कि फितरत खुद मुख्तार है? बुनियादी मुशाहिदे पर नहीं। हम देखते हैं कि फितरत अपने कानून पर चलती है। इख्तिलाफ इस बात पर है कि ये खुद मुख्तारी कहाँ से आई, क्या ये हतमी है? अच्छा। फितरत पसंद कहते हैं ये फितरत की अपनी खासियत है, और अहले ईमान कहते हैं ये खुदा की बनाई हुई तरतीब है जिसमें उसने फितरत को काम करने की एक तरह की आज़ादी दी है। समझ आ गया। तो अब आते हैं इस नुक्ते पर कि वो लोग जो कहते हैं खालिक की जरूरत नहीं, उनके असल दलाइल क्या हैं? जी, ये जो साइंसी फितरत पसंदी का मौकफ है, इसकी चंद अहम वजूहात हैं जो मवाद में मिलती हैं। पहली क्या है? साइंस की कामयाबी। तारीख देखें तो साइंस ने एक के बाद एक इन चीज़ों की कुदरती वजाहतें दी हैं जिन्हें पहले देवताओं या रूहों से जोड़ा जाता था। बिजली, बीमारी, सैयारों की चाल। बिल्कुल। तो इससे ये यकीन बढ़ता है कि जो चीज़ें अभी समझ नहीं आईं, जैसे जिंदगी का आगाज, वो भी कल को साइंस समझा देगी। यानी खलाओं के खुदा वाली बात कि जहां साइंस खामोश है वहां खुदा को फिट ना करें। जी, ये दलील कमजोर समझी जाती है। दूसरी वजह? तजुर्बाती सबूत की कमी। वो कहते हैं खुदा के वजूद का कोई ठोस काबिल पैमाइश साइंसी सबूत नहीं है। मजहबी तजुर्बात जाती होते हैं, मौजूई। ठीक। सबूत का बोझ दावा करने वाले पर है। बिल्कुल। रसल की चायदानी वाली मिसाल। तीसरा नुक्ता? बुराई का मसला, प्रॉब्लम ऑफ इविल। दुनिया में इतनी तकलीफ, दुख, कुदरती आफात। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसे खुदा के तस्वर से कैसे मेल खाता है जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ जानता है और मुकम्मल तौर पर मेहरबान और अच्छा है। एपिक्यूरस का ट्रायलेमा? जी, ये एक बहुत पुराना और गहरा चैलेंज है। और चौथी वजह? औकम का इस्तरा, औकम्स रिज़, सादगी वाला उसूल। जी, के सबसे सादा वजाहत बेहतर है। उनके ख्याल में कायनात की वजाहत कुदरती कवानीन से हो जाती है। एक इजाफी माफूकुल फितरत हस्ती को मानना गैर ज़रूरी तौर पर वजाहत को पेचीदा बनाता है। तो इनके नज़दीक चूंकि साइंस कामयाब है, सबूत नहीं मिलता और बुराई का मसला है, इसलिए सादा तरीन बात यही है कि कायनात खुद ही काफ़ी है। बुनियादी तौर पर यही मौकफ है। अलबत्ता इस पर भी जवाबी दलाइल हैं कि क्या फितरत पसंदी वाकई हर चीज़ जैसे शऊर, मानी या मारूजी अखलाकियात की तसल्ली बख्श वजाहत कर सकती है? हाँ, ये बहस तो चलती रहती है। जी, ये दो बुनियादी आलमी नजरियात का टकराव है। एक जो जहन या खुदा को औलियत देता है, दूसरा जो मादे और तवानाई को।
تو آج ہم نے خالق کے حق میں اور مخالفت میں دلائل دیکھے، فطرت کے کام کرنے کا طریقہ، قوانین کا سوال، خود مختاری کا تصور، یہ سب بہت بہت گہرے معاملات ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ آخر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم صرف ان دلائلوں اور شواہد کو دیکھیں جو ہمارے سامنے ہیں تو کوئی واضح فاتح نہیں ہے۔ کوئی ناک آؤٹ پنچ نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کہت کا۔ ہر دلیل کا جواب ہے، ہر جواب پر پھر سوال ہے۔ انتخاب اکثر اس پر آ جاتا ہے کہ آپ کو کون سا بنیادی مفروضہ زیادہ قابل قبول لگتا ہے۔ ایک ازلی خدا یا ایک ازلی کائنات اور اس کے قانون؟ جی، کون سی چیز آپ کے خیال میں حقیقت اور ہمارے تجربے، عقل، اخلاقیات، معنی کی تلاش کی بہتر وضاحت کرتی ہے؟ دونوں ہی نظام اپنے اپنے مفروضوں پر منطقی طور پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو شاید ان ذرائع میں براہ راست تو نہیں پر ان سے نکلتا ضرور ہے۔ جی، اگر دونوں ہی طرف ماننے والے اور نہ ماننے والے آخرکار ایک ایسی بنیادی حقیقت پر آ کر رک جاتے ہیں، خدا یا کائنات کے قانون، جس سے وہ خود ثابت نہیں کر سکتے، وہ ان کے لیے ایک فاش حقیقت، ایک بروٹ فیکٹ ہے، تو یہ ہمیں انسانی علم کی حدوں کے بارے میں کیا بتاتی ہے جب ہم بالکل حتمی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ ہماری اپنی حدود کا احساس اسی پر غور کرنے کی دعوت ہے۔